یہ اس کو منانے کا اور بھرپور طریقے سے منانے کا جو اہتمام آپ نے کیا ہے اس پر میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اور یہ بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ اہل پاکستان نے کشمیریوں کو کبھی مایوس نہیں کیا. پاکستان کے افراد ہوں، پاکستان کے طبقات ہوں، مسلح افواج پاکستان ہوں یا پاکستان کے لوگ ہوں، انہوں نے ہر قدم پر کشمیریوں کے ساتھ اپنی یکجہتی کو قائم اور برقرار رکھا ہے. اور آج ایوان صدر میں، ایوان وزیر اعظم میں، آزاد کشمیر اور پاکستان کے بارڈرنگ پوائنٹس پہ دنیا بھر میں یکجہتی کے اس عمل سے مقبوضہ کشمیر میں جو پیغام جا رہا ہے جناب وزیر اعظم، اس کا کوئی اندازہ ہم آرام اور آسائش کے ساتھ اس کمرے میں بیٹھ کر نہیں کر سکتے. ان کو ایک نئی زندگی ملی ہے، نئی توانائی ملی ہے، اور انہیں یہ میسج ملا ہے کہ اسلامیان پاکستان کشمیریوں کے پشت پر کھڑے ہیں اور انہیں تنہائی کا احساس نہیں ہونے دیں گے. اس لیے میں سمجھتا ہوں ہم نے اس سال کو پوری کوشش کی ہے کہ ہم ملک کے اندر اور باہر مسلم کانفرنس کی پارلیمانی پارٹی نے حق خود ارادیت کا سال قرار دیا ہے. ہم نے 5 جنوری کو UN کشمیر مینڈیٹ ڈے باقاعدہ منایا اسمبلی کے اندر اور اسے نوٹیفائی کیا ہے، اور آئندہ ہر سال ہم اس کا بھی اہتمام کرتے جائیں گے. آپ سے بھی میں نے گزارش کی تھی. آپ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ شرم الشیخ سے لے کر دنیا کے کسی فورم تک جناب وزیر اعظم آپ نے کشمیر کے معاملے پر کمی نہیں کی. ہمیں اس بات کا شدت سے احساس ہے کہ پاکستانی اندرونی سیاست جو ہے وہ تغیر و تبدل کا نشیب و فراز سے عبارت ہے اور ساری دنیا کی سیاست میں ایسے ہی ہے. لیکن آج ایسے مقام پر ہم کھڑے ہیں کہ جہاں پر ساری دنیا ان پاکستان کی کاوشوں اور کوششوں کے نتیجے میں امریکی صدر نے ہندوستان کے اندر کھڑے ہو کر جناب وزیر اعظم اپنے کشمیر ریمارکس میں اس بات کا ذکر کیا کہ مسئلہ کشمیر حل طلب ہے، سالویبل ہے اور اسے حل ہونا چاہیے. یہ امریکی صدر ہندوستان میں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں. وین جیو باؤ چائنیز پرائم منسٹر ہندوستان میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کو حل ہونا چاہیے. اور چین نے ہندوستان کے پاسپورٹ پر کشمیریوں کو ویزے دینے سے انکار کر دیا اور سٹیپل ویزا، سفید کاغذ پر ویزا دے کے 200 سے زائد کشمیری اس وقت تک چین میں جا کے پڑھ رہے ہیں، لیکن ہندوستان کے پاسپورٹ پر ویزا دینے سے چین نے انکار کر دیا. ابھی حال ہی میں چینی وزیر اعظم نے اس دورے کے بعد ایک نئی پوزیشن جو اختیار کی ہے چین کے لوگوں نے کہ چین کی وزارت خارجہ نے 36,000 مربع میل کا جو کلیم تھا چین کا ہندوستان کے ساتھ اور 60 سے چل رہا تھا، 36,000 مربع میل کا تنازع تھا، اس کے نائب وزیر خارجہ نے اپنی بریفنگ میں کہا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہمارا 26,000 مربع میل رقبے کا تنازع ہے. وہ 10,000 مربع میل جو کشمیر کا تھا اس سے اعلانیہ طور پر چین کی وزارت خارجہ وین جیو باؤ کے دورے کے بعد دستبردار ہو گئی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ اتنے اسٹرانگ سگنلز ہیں کہ ساری دنیا جو ہے وہ اس وقت مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے آمادہ ہوتی دکھائی دے رہی ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کشمیری جو اس خطے میں کسی ملک اور قوم کے خلاف نہیں ہے، مسئلہ کشمیر کا منصفانہ حل چاہتے ہیں. ہم ہندوستان کے جبری قبضے کے خلاف ہیں، وہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے، قتل و غارت گری ہو رہی ہے، اس کے خلاف ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو ہونے والا ہے اس سے خوفزدہ ہیں اور پریشان ہیں. اس لیے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس کو بہر صورت اس معاملے کو تیزی کے ساتھ حل کی طرف لے جانا چاہیے، اور ہماری یہ یکجہتی قائم رہے گی، مضبوط رہے گی تو اس سے سارا خطہ مستفید ہو سکتا ہے. کسی کے خلاف نہیں ہے. ایک تہذیب ہے، ایک تمدن ہے، ایک تاریخ ہے، ایک تحریک ہے، ایک سوچ ہے، ایک فکر ہے، ایک جذبہ ہے، ایک یگانگت ہے، ایک وحدت ہے. اس کو پارا پارا کرنے پر کیوں اس خطے کا کوئی ملک اپنی صلاحیتیں، اسباب اور وسائل صرف کرے؟ کیوں نہ زمینی حقائق کو تسلیم کرے اور اس یگانگت سے فائدہ اٹھائے؟ ہندوستان سیکورٹی کونسل کا پرماننٹ ممبر بننا چاہتا ہے، ہندوستان سیکورٹی کونسل میں ویٹو کا حق لینا چاہتا ہے. جناب وزیر اعظم جو کوششیں آپ کر رہے ہیں اس کو میں باقی لوگ سارے مل کے کوششیں کریں، عالمی برادری اس بات پر آمادہ ہو تو ہندوستان پاکستان کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرے، مسئلہ کشمیر کو حل کرے اور اس کے بعد ایسی فضا پیدا کرے کہ پاکستان تجویز کرے کہ ہندوستان سیکورٹی کونسل کا ممبر بنے اور ہندوستان تجویز کرے کہ پاکستان کو نیوکلیئر کلب کا ممبر بنایا جائے تاکہ اس خطے کے اندر یہ جو افراتفری اور ہنگامہ آ رہا ہے یہ ختم ہو اور دنیا مل کر یکجہتی کا مظاہرہ کرے اور بین الاقوامی امور میں یہ لوگ اپنا کردار ادا کریں. اس لیے جناب اسپیکر، میں جناب وزیر اعظم میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھارتی قبضے کو کشمیر سے 4,500 سال کے بعد اگر آئرلینڈ کا اور دنیا کے باقی مکاؤ کا معاملہ ٹھیک ہو رہا ہے، اس کا ٹھیک ہو رہا ہے تو اس تصویر کو بھی ٹھیک ہونا ہے، لیکن یہ جتنا جلد ٹھیک ہوگا اتنا ہی میں سمجھتا ہوں کہ اس خطے کی بھلائی اور بہتری کا سلسلہ ہوگا. اسی طرح جناب اسپیکر، جناب وزیر اعظم میں معافی چاہتا ہوں، وہ اسپیکر ایسی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پر نظر پڑتی ہے بار بار، تو میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ملک کے اندر بھی آپ نے مفاہمت کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی ہے اور اس کے لیے بالکل ہم آپ کو اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو اکٹھے بیٹھے دیکھ کے خوشی محسوس کر رہے ہیں اور
اگرچہ تلاوت ملک رحمان صاحب کا مطالبہ ان کا پورا نہیں ہوا، لیکن اس کے باوجود ہم سمجھتے ہیں کہ وہ آزاد کشمیر سے ہم بندہ لیا اللہ کا نام لینے کے لیے ہمارے وزیر خزانہ عبدالرشید عباس صاحب نے تلاوت کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں جو یگانگت کے لیے آپ نے اقدامات کیے ہیں، پاکستان کی ترقی کے لیے کیے. میں دیکھیے اختلاف رائے اپنی جگہ ہے، لیکن اچھی بات کو اچھا کہنے کا ہمارے اندر حوصلہ موجود ہونا چاہیے. جناب وزیر اعظم جی ڈی پی 1.2 سے بڑھ کر 4.1 تک پہنچی ہے اس عرصے میں. پارلیمنٹ کو اختیارات کی منتقلی ہوئی ہے، عدلیہ کی بحالی اور آزادی ہوئی ہے، 18ویں آئینی ترمیم تاریخی ترمیم ہوئی ہے، 19ویں ترمیم ہوئی ہے، اور بلوچستان کے بھائیوں کے حقوق کا مسئلہ ہوا ہے. یہ اسی طرح یہ گلگت بلتستان کے معاملات، اگرچہ گلگت بلتستان کے اندرونی جو معاملات اور مسائل آپ نے حل کیے، ہم اس کے بارے میں دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتے ہیں. اس کے سیاسی حیثیت کے تغیر و تبدل کے بارے میں ہم کبھی اپنی رائے تبدیل نہیں کر سکتے، چونکہ ریاست جموں و کشمیر جو مہاراجہ ہری سنگھ کی ریاست ہے وہ 86,742 مربع میل رقبے پر مشتمل ہے. وہ آزاد کشمیر ہے، گلگت بلتستان ہے، جموں ہے، لداخ ہے اور سری نگر ہے. لیکن گلگت بلتستان کی محرومیوں کا آپ نے جو سلسلہ کیا، ابھی حال ہی میں این ایس سی ایوارڈ کا آپ نے اہتمام کیا، یورپین مارکیٹ تک ایکسس ڈیولپ کی، اور آپ نے ابھی حال ہی میں کالا ڈاکہ کا 110 سالہ پرانا مسئلہ جناب وزیر اعظم حل کیا. اگر صرف ہم اختلافات کو دیکھتے رہیں، صرف تنقید کو دیکھتے رہیں، اعتراضات کو دیکھتے رہیں، تو پھر کس طرح یہ کام چلے گا؟ پھر تو کوئی دنیا کا نظام نہیں چل سکتا. اس لیے ہم آپ کو پاکستان کے داخلی محاذ پر، اقتصادی محاذ پر، خارجی محاذ پر، یورپین مارکیٹ تک ایکسس حاصل کرنے پر، 110 سالہ کالا ڈاکہ کا یہ جو معاملہ سیٹ کرنے پر، آزاد کشمیر میں پانی بجلی کی گنجائش کو 50 سے 100 میگا واٹ تک اپ گریڈ کرنے پر، ان سارے اقدامات پر ہم آپ کا دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں، اور اس بات کا یقین دلاتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان مذاکراتی عمل کو آگے بڑھانے میں کشمیری مددگار ثابت ہوں گے. ہم سارے تاریخی راستے سیز فائر لائن کے اوپر کھلے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں. ہم ٹریڈ کو، ٹریول کو، ٹورزم کو بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں. ریاست جموں، پاکستان، ہندوستان 3 جنگیں لڑ کے اگر ایک دوسرے کے ساتھ ملتے اور اٹھتے بیٹھتے ہیں تو ہم کشمیر کے لوگوں نے کیا گناہ کیا ہے کہ ہمارا گلگت آدھی سری نگر نہیں جائے اور سری نگر کا مظفر آباد نہیں آئے؟ ہم اس سارے عمل کو یکجا دیکھنا چاہتے ہیں. دنیا آزاد ہو رہی ہے، حق خود ارادیت کی صدی ہے اور اس کے اصول کی صدی ہے. اس لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے، اہل پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ کو اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ کشمیری قائد اعظم کی اشارہ کے فرمان پر پوری طرح پہرے دار ہیں، اور ہمارے لیے خاص طور پر ایک مجبوری ہے. میں جماعت کی بات نہیں کرتا، لیکن تاریخ نے یہ اعزاز اس جماعت کے سر جس کا میں صدر ہوں، جس کا نام آج جموں و کشمیر مسلم کانفرنس ہے، تاریخ نے یہ اعزاز اس جماعت کے سر رکھا ہے کہ پاکستان 14 اگست 1947 کو بنا، لیکن میری جماعت نے چودھری غلام عباس کی قیادت میں سری نگر میں پاکستان بننے سے 23 دن پہلے قرارداد علاقے پاکستان منظور کی اور اپنی تقدیر کو پاکستان کے ساتھ وابستہ کیا. ہم تو کشمیر کے وہ لوگ ہیں جناب وزیر اعظم جنہوں نے پاکستان کو پاکستان بننے سے 23 دن پہلے تسلیم کیا اور قبول کیا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. اور قائد اعظم نے کہا کہ کشمیر پاکستان کی اشارہ ہے، اور مجاہد سردار عبدالقیوم خان نے کہا کہ کشمیر بنے گا پاکستان. یہ جو 2 نظریاتی آئیڈیولوجیکل ویژنز ہیں، پولیٹیکل ویژنز ہیں، ساری تاریخ انہوں نے سنبھال کے ریاست کے اندر رکھی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں پاکستان کے اس دفاعی نازک محاذ پر اپنی پہرے داری کو قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. کشمیر بنے گا پاکستان، پاکستان زندہ باد. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.